السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستان برادران، اسلامی جمہوریہ مملکت اسلامی پاکستان و اسلامی مملکت کل بلاد الاسلامیہ العالمیہ والاخوۃ المسلمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كل عام وانتم بالخير بالعافية بالشفاء والكرم بالنصر من الله والفتح كريم آمين يا رب العالمين۔ نعوذ بالله من كل الشياطين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي له اسماء الحسنى، الذي باسمه اسماء الحسنى، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ بارک اللہ فیک، مرحبا بکم، اہلا وسہلا، انتم بالخیر۔ کلامنا برنامجنا وفي فيديوهات عندنا على انٹرنیٹ، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر و انٹرنیشنل گلوبل یوٹیوب، ورلڈ وائڈ یوٹیوب، انٹرنیٹ ڈویژن، ٹیلی ویژن چینل، نشریاتنا آن لائن live time forever inshallah ta'ala for the greatest holy God service لخدمات ربنا رب ذو العرش العظيم، لخدمات الدين الإسلامية العالمية وللإخوان الإسلام بلاد الكل مسلمين عرب والعجم، في سبيل الله، في سبيل صراط الدين الإسلام، وفي سبيله إخوة الإسلامية العالمية، وفي سبيله القرآن الكريم والفرقان الحميد، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ كل برنامجنا أخبارنا والقرون الأخبار والأنباءنا والبيانات الجديدة الحديث الوقت الذي جاري ساري، وفيه القناعة الأولى والأنباء القرن الأولى من الأولين وآخرين وبين الوسطين، وفي هذه العصر إن شاء الله تعالى نودي لكم البرنامج صحيح قانونية، القوانين الشرائط والضوابط والخطوات الإسلامية العالمية في سبيله وللإخوات الحسنى، للإخلاق النية الكاملة للأعمال الصالحة على السبيل الصراط الدين الإسلام العالمية العالمين، الحمد لله رب العالمين۔ نودي نشكركم، مرحبا بكم، تفضلوا، هذا قهوة شاي نشرب، بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان۔ كلامنا في الأردو إن شاء الله تعالى، بعض هذه مسج البيان إن شاء الله نودي في الكلام العربية العالمية إسلامية العالمية، وفي ثالث إن شاء الله في الإنجليزية العالمية، ودلوقتي دحين إن شاء الله تعالى أبلغكم أفعل كل شيء سوي البرنامج في الأردو، وإن شاء الله تعالى بياننا جاري وساري أونلاين لايف تايم فاريفر من اللسان الأردوية، الأردو اللسان العالمية من الهند ومن المملكة الإسلامية جمهورية الباكستان، أكثر الناس المسلمين من الهنود ومن الجمهورية أفغانستان ومن المملكة الإسلامية إيران والباكستان والهند والإيشيا، وفي الشرق الأوسط، وفي أمريكا، يوروبا، لندن، وفي كل بلاد بليون أخوان الإسلامية العالمية من المملكة الإسلامية جمهورية باكستان يسكنون، يعيشون، يستشغلون في مختلف الألوان، وفي جامعات، وفي المؤسسات، وفي الأدوار وزمن هذه في البلاد العرب والعجم، والذين يريدون أفهم تفهيم الكلام لهذا الوقت الحديث الجديد، دور الجديد لأنباء والقرن
والجديد والبعوث العلوم العالمية الإسلامية والإخوان المسلمين العالم. وإن شاء الله تعالى نبدي لكم كل البعوث العلوم والعلم من الدينية إسلامية شريعة قوانينية خطوطياتية على الطريق والشرائط على سبيل الحق سبيل الصراط المستقيم من الحكمة ومن المعزة ومن توقير عظمة شان كبرياء وشان كبرياء دين الله إسلام العالمية في البلاد كل العالم العرب والعجم. الحمد لله. مرحبا بكم أنتم بالخير. كل عام وأنتم بالخير. الحمد لله. بسم الله أعوذ بالله. تو تمام اہل وطن مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اخوان الاسلامیۃ العالمیہ والمسلمین یعرفون الاردویہ العالمیہ، اردو لسان زبان بولنے والے تمام برادر خواتین و حضرات، تمام اہل وطن کے بہنوں بھائیوں، قومی رشتے قرابت اخوت الحسنہ استحکام یکجہتی اور محبت اور خلوص اور نیت اخلاق سے ہم وطن ہونے کی حیثیت سے سب کو اللہ تعالی ہم سب کو اتفاق یکجہتی استحکام عطا فرمائے، قومی ملکی عوامی ہماری سب کی ترقی و شادمانی، ترقی و بقا، شادمانی، خوشحالی اور ہمیشہ ہمیشہ کی ترقی، اور وطن کو ہمارے حب الوطن محب وطن بھائیوں بہنوں دوستوں رشتہ داروں سب کو ترقی عطا فرمائے، صحت دے، تمام وبا و امراض قحط والوبا والمصیبات سے پناہ میں رکھے اللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیں، جو ہمارا بر صغیر پاک و ہندوستان، افغانستان، ہندوستان اور مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان اور بنگلہ دیش، یہ چار ممالک مشہور ہیں جو اردو پوری دنیا کی مشہور ترین زبان کو جانتے، پڑھتے، بوجھتے، باتیں کرتے، کلام کرتے، گانے گاتے، مختلف افلام، ڈرامے، فلم، انٹرٹینمنٹ کے پروگرام بناتے ہیں، سمجھتے بوجھتے ہیں، اور ٹو بی فرینکلی with brotherhood, Islamic brotherhood and national wise brotherhood and languages, اردو languages brotherhood رشتہ قرابت میں جڑے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کو آس امید ہوتی ہے کوئی ہمیں انٹرنیٹ کے اوپر ورلڈ وائڈ یوٹیوب، انٹرنیشنل ٹیلی ویژن چینل پر اور نیشنل چینل پر اچھے پروگرام، اچھی بات چیت، اچھے کلام، ادب و احترام، توقیر اور دنیا جہاں کی خبریں اور موجودہ دور کی مختلف سیاسی، مذہبی، عالمی، سائنسی، نئی ٹیکنالوجی اور نئے دور کی نئی باتیں اور پرانے دور کی مخلصانہ یعنی طریقے سے، خلوصانہ طریقے سے افہام تفہیم کے ساتھ باتیں اور صحیح طریقے سے سمجھنا اور سمجھانا، اس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ جیسے اردو کی افلام ہیں، فلم بنی ہوئی ہیں، 200 سالہ دنیا کے بر صغیر کے ایک ریکارڈ کے حساب سے ہندوستان اور پاکستان، ایشیا، بنگلہ دیش کی یہ تاریخ رقم ہو چکی ہے کہ ہندوستان، بر صغیر ایشیا، بنگلہ دیش، پاکستان، جاپان، چائنا، ایشیا کے یہ ممالک نے تاریخ کے اندر یہ رقم مضبوط اور مستحکم بنا دی کر لی ہے کہ یہ پوری دنیا میں ہالی ووڈ، بالی ووڈ، ایجپشن، مصر، دنیا کے ہر ٹیلی ویژن اسٹوڈیوز اور تمام فلم اسٹوڈیوز اور تمام فلم فیسٹیولز پروگرام اور میوزیکل ڈپارٹمنٹ اینڈ آرٹسٹ ڈویژن، آل کائنڈ آف آرٹسٹ ڈویژن، ان سب ریکارڈوں کے اندر پرانا ریکارڈ اجتماعی طور پر عالمی سطح پر آفاقی و وفاقی اور عالمی سطح پر یہ ممالک بہت مشہور و معروف اور اعلیٰ مقام اور اعلیٰ کردار ادا رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان پاکستان کے تقسیم ہونے سے پہلے ہندوستان کو پوری دنیا کے اوپر
اس چیز میں فخر اور عروج حاصل تھا اور اب بھی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا کہ وہ فن موسیقی، فن آرٹسٹ، فن گلوکاری، میوزیشین، فن سنگنگ سانگ، فن افلام کے اندر آرٹسٹ ہونے کا ایوارڈ پوری دنیا میں بہت اعلیٰ برتری ایوارڈ اور مقام رکھتے ہیں، جن کا مقابلہ پوری دنیا کی تمام فلم انڈسٹریز، تمام ٹیلی ویژن اسٹیشن، تمام فن آرٹسٹ اور اس قسم کے پروگرام رکھنے والے آرگنائزر، آنر، ڈپارٹمنٹ، ڈویژن، سب ہندوستان کے آگے فیل ہیں۔ ہندوستان کے اندر پاکستان کیونکہ تقسیم کے بعد علیحدہ ہو گیا تھا، بنگلہ دیش پھر علیحدہ ہو گیا، اور پاکستان کے اندر یہ چیزیں آ گئیں جو کم سے کم یہ 150 سالہ تاریخ رکھتی ہے۔ اس 150 سالہ تاریخ اور ہندوستان کی 200 سالہ تاریخ دنیا کے اندر بڑا مقام رکھتی ہے۔ ان تمام مقامات میں اولی درجہ ان عوامی انٹرٹینمنٹ، پبلک ریلیشن، انٹرٹینمنٹ، لو، فرینڈشپ، اخوت، بھائی چارگی، یکجہتی، قومی اخوت، قومی محبت، اقوام سے محبت، ملک سے محبت کو اجاگر کرنے کے لیے ان اداروں نے بہت بڑے کارنامے انجام دیے۔ پاکستان کے اندر جیسے مشہور و معروف اداکار ہیں لالا سدھیر، پاکستان کا یہ لالا سدھیر فن آرٹسٹ اور فلم انڈسٹریز کے اندر ایک بہت بڑا اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ محمد یوسف خان صاحب لالا سدھیر کے بعد، ساون، محمد یوسف خان، سلطان رائی، مصطفیٰ قریشی اور سلطان رائی کا جوڑ ٹاکرا کسی بھی فنکار سے ہو جائے، کتنا بڑا دنیا کا ایوارڈ اور آرٹسٹ جو ہے وہ رکھتا ہو، فلم انڈسٹری، ٹیلی ویژن کا ایوارڈ رکھتا ہو، لیکن وہ سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی کی مکالمہ بازی، ڈائلیکٹ کی ادائیگی اور فنکاری، فلم کے اندر فنکاری ایز اے آرٹسٹ، ان کا کوئی مقام چھین نہیں سکتا۔ یقیناً یہ ایسے کہا جا سکتا ہے کہ خدا داد صلاحیتیں خداوند تعالیٰ رب العالمین محمد مصطفیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے پاکستان اور انڈیا کے بہت سے اداکار مسلمان ہیں الحمدللہ، اور اسلامی اخوت، بھائی چارگی اور اللہ، نبی اور مسلمانوں سے محبت کرنے والے، اور اپنے اداکاری فن آرٹسٹ کے اندر بھی اسلام اور اپنی زندگی میں انہوں نے لوگوں کے اندر، ملک کے اندر مسلمانوں سے محبت، رواداری، پیار، محبت، یکجہتی، استحکام رکھا۔ مصطفیٰ قریشی چونکہ اب بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ بوڑھے ہو کر بھی فلموں میں آتے رہتے ہیں کبھی کبھار، تو آج کل کی بھی اداکاری ان کی پرانے اداکاروں سے یا نئے اداکاروں سے سینکڑوں ہزاروں گنا بیسٹ اور A1 ایوارڈ کے لائق استحکام رکھتی ہے، مقام رکھتی ہے۔ ایشیا کے اندر پاکستانی اردو لینگویج، پنجابی لینگویج، سندھی لینگویج، پشتو لینگویج، دیکھیں سندھی، پشتو، پنجابی اور یہ جو پختونستان اور جو بلوچستان کی زبانیں ہیں، یہ ہماری قومی نیشنل زبانیں ہیں۔ ان زبانوں کے اندر ادب، جیسے اردو زبان عالمی زبان کہلائی، مغلیہ خاندان، شہنشاہوں کے شہنشاہ، سلطان ہندوستان، شہنشاہ محمد بابر، ظہیر الدین بابر، ان کی آل اولاد میں جلال الدین محمد اکبر، آخری تاجور بہادر شاہ ظفر اور شاہ جہاں عالمگیر نے اردو کے مقام، اردو کی تعلیمات اور دین اسلام کی تعلیمات، قرآن پاک کی خصوصی تعلیمات، نبی محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی تعلیمات کو ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر، پورے ہندوستان کے اندر اردو زبان کے اندر اپنے وزراء، وزیروں سے، وزیر اعظموں سے، بڑے بڑے ادباء، علماء، مولویوں سے، فنکاروں سے متعارف کرایا۔ بہت بڑے شائقین تھے ناچ گانوں کے، غزلوں کے، کیونکہ ادب کے اندر بہت اعلیٰ مقام تھا ظہیر الدین بابر اور خاص کر
مشہور ہستی اور شخصیت جلال الدین محمد اکبر جلال شہنشاہ ہندوستان عرب و عجم کے اندر بہت معروف ہوئے، اور ایران سے، افغانستان سے، ہندوستان سے، عراق سے، ایشیا سے، چائنا سے، روس سے، آسٹریلیا سے، امریکہ سے، لندن سے، ہر جگہ سے ان کو لاکھوں کروڑوں انعام و اکرام، تحفے، تحائف، ہیرے جوہرات، کھانے پینے کی اشیاء لوگوں نے، باہر کے ممالک نے بھیجنا شروع کر دی انعام کے طور پر بھی، اور قوم و ملک کی بھلائی، ہندوستان کی ترقی کے لیے بھیجنا شروع کر دی۔ یہی کمزوری نتیجہ تھا مغل اعظم شہنشاہوں کے شہنشاہ محمد جلال الدین اکبر کی، کہ انہوں نے محبت اور اخوت، اپنے اخلاق کو اعلیٰ ثابت کرنے کے لیے اس رواداری و اخلاق کو جاری رکھا، اور انگریزوں نے آہستہ آہستہ اس ملک کے اوپر ان کی خطرناک جانوروں والی، شکار والی، ملونی شیطانی نگاہ جو ہے جم گئی، اور انہوں نے اپنی چھاونیاں بنا لیں، اور انہوں نے اپنا فوجی اسلحہ وغیرہ بھی منگا لیا جو بیچنے کے لیے لائے تھے، لیکن یہاں پر اپنے اڈے بنا لیے، اور اس طرح آخری تاجور شہنشاہ ظفر الدین بہادر شاہ ظفر کی حکومت کو زوال پذیر ہونا پڑا۔ لیکن اس زوال پذیر ہونے سے کیا فائدہ ہونا تھا، کیا فائدہ نہیں ہونا تھا، یا کیوں، یہ تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِ اللَّہِ مَالِکُ الْمُلُوکِ رَبُّ ذُو الْعَرْشِ الْعَظِیمِ، اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، خالق ہے تمام حاکمین، حاکموں کا، عمراؤں کا، زمین پر اور روئے زمین پر ساری کائنات میں جتنی بادشاہتیں اور مملکتیں آباد ہیں، سب کے بادشاہوں، حکمرانوں کا حاکم العالمین، رب العالمین، رب ذوالجلال والاکرام ہے۔ وہ جس کو چاہے اپنی مرضی اور مرضی سے اتار دے، جس کو چڑھا دے، جس کا خاندان کا زوال کر دے، جس کا نہ کرے۔ یہی حال دین کے اندر رہا، دین اسلام کے اندر، اور پوری دنیا کے جو دین آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں یا آ چکے ہیں، لاکھوں ہزاروں کروڑوں مذاہب پیدا ہو گئے، لاکھوں کروڑوں مذہب کی کتابیں آ گئیں، لاکھوں کروڑوں مذہب کے علماء، مفکر، مفتی، علماء، مولوی آ گئے، مرشدین آ گئے، اولیاء آ گئے۔ لیکن جو خدمات بتانا یہ چاہتا تھا کہ شہنشاہوں کے شہنشاہ ہندوستان ظہیر الدین بابر نے کی، اور ان کے بیٹے محمد اکبر جلال الدین شہنشاہ ہندوستان، جلال الدین جل جلالہ محمد شہنشاہ اکبر شہنشاہ ہندوستان نے جو اردو کی خاص کر خدمات انجام دیں اور ترقی کی، اور دین کے اندر ترقی کی، ان کا متن اور مقصد غرض غائز محافل کے اندر غزلیں، گانے اور گٹار، ستار، پرانے وقتوں کی موسیقی کا ایجاد کرنا۔ وہ شوق سے پان بھی کھاتے تھے۔ ہندوستان کی سرزمین کے اوپر آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ پان کھانا، پان کو بنانا، اور اس کے یعنی اس چیز کو سمجھانا کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ جلال الدین شہنشاہوں کے شہنشاہ ہندوستان محمد جلال الدین اکبر نے پان کا ایجاد کیا۔ اور تمباکو کے اندر جتنی پتیاں بنتی ہیں یا جو کچھ بھی پان میں ڈلتا ہے، یہ اکبر سے وزراء نے، عمرا نے، حکماں نے، لوگوں نے سیکھا، اور اتنا مشہور و معروف ہو گیا کہ آج پوری دنیا کے اندر پان کھایا جاتا ہے۔ پان کے کیا فائدے، کیا فوائد، مقصد ہے، کیا نہیں ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک موضوع اور ایک ٹاپک کا ہے۔ اس ٹاپک پر ہم پان، چائے کی پتی، پان بیڑی، تمباکو، حقہ وغیرہ کے موضوع پر، سگریٹ، سگار کے موضوع پر، پائپ کے موضوع پر ایک مکمل مضمون انشاءاللہ تیار کر دیں گے، آپ کو بیان کریں گے، بتائیں گے اس میں کیا چیزیں ہیں، اس کے کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں، کیوں استعمال کیا جاتا ہے، کیوں نہیں استعمال کیا جاتا۔ آج پوری دنیا میں، یہ پوری دنیا کو ماننا پڑے گا کہ سگریٹ کا، تمباکو کا استعمال اکبر نے شروع کیا۔ انگریز نے تو صرف مغلوں کو یہاں شکست دی، ہندوستان میں بہادر شاہ ظفر کو، لیکن آج پان کا، سگریٹ کا، سگار کا، تمباکو کا، حقے کا پوری دنیا، عرب سے لے کے
مشرق تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، مغرب سے شمال تک، ہر کوئی یہ چیز کو استعمال کر رہا ہے. گویا کہ چنانچہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پان، سگریٹ، بیڑی، تمباکو، حکا یہ انگریز نہیں لے کر آئے یہاں پر. وہاں صرف چائے، اسلحہ وغیرہ اور اپنی سگریٹ وغیرہ شاید بنا کر لائے تھے. یہ اکبر کی پیداوار تھی. اسی لیے انگریز آئے تھے کہ اکبر حکا پیتا تھا، پان کھاتا تھا، تمباکو کا استعمال کرتا تھا. وہ یہ سیکھنے بھی آئے تھے اور اپنے یورپ یعنی ورلڈ کی مشہور ترین پتیاں، تمباکو اور سگریٹیں لے کر آئے، تحفے میں بھی دیں، اور یہاں بنا کر یہاں کی تمباکو سے بھی انگلش اسموک کر یعنی تمباکو وغیرہ کو بنا کر پیش کیا، اور چائے کی قسمیں لائے. لیکن بتانے کا یہ مقصد ہے کہ وہ ہندوستان میں مغلوں کو شکست نہیں دے کر گئے. ان کا خواب تھا یہ کہ ہم ہندوستان کے بادشاہوں کی دولت خزانے لوٹ لیں گے، اور ان کے بعد جو کچھ ہے وہ اردو کو تو انگریز سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے نا، تو انہوں نے کہا ہم ان سے خزانے لے لیں گے. وہ ظاہری چیزوں کو، دولت، دنیا کی تن من کو، نام نمود کو سمجھتے ہیں. جس طرح عام دنیا میں ایک ریت چلی آ رہی ہے، ایک بھیت ہے، ایک بھیڑ چال ہے، ایک ریت ہے کہ جو آپ کو کھاتا پیتا کار کوٹھی والا امیر آدمی، رئیس آدمی، عورت ہو، مرد ہو، نواب ہو، چھوٹا ہو، کوئی بھی ہو، نظر آ جائے، آپ سمجھتے ہیں یہ بہت امیر ہے. آپ کو یہ اندازہ نہیں کہ وہ امیر نہیں ہے. وہ صرف ظاہری طور پر دنیاوی کمائی، کاروبار، تجارت سے اس نے اپنے مال و اسباب بنا لی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس کی روزی رزق چلا گیا. اس کے جو ستاروں کا ایک علم ہے کہ ستارے، دنیا جہاں کے جو ستارے ہیں وہ اپنی گردش میں آ جاتے ہیں. جب اس کا ستارہ، اس کے نام کا ستارہ جب چمکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو روزی رزق دے دیتا ہے. وہ آزمائش میں پڑ جاتا ہے. اس کو آزماتا اللہ تعالیٰ، جس کو بہت زیادہ کاریں، کوٹھیاں، مال دولت، خزانے دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، صحت دیتا ہے، بال بچے، بیویاں دیتا ہے، وہ امیر ترین نہیں ہوتا. وہ سب سے بڑا امتحان کے اندر، مشکل میں اور حساب میں اور ایک بہت بڑی آزمائش میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن وہ اسی دولت کی غفلت میں، دنیا جہاں زندگی، اپنی آخرت اور دنیا کے حالات کے متعلق غافل رہتا ہے. اس کو نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا. اور دوسرے اسی طرح بادشاہ ہیں، سلطان ہیں، عمرہ ہیں، حکمران ہیں، کسی بھی ممالک میں، مملکت میں، کسی ریاست میں، وہ بھی گمراہ ہیں. کیونکہ دولت ایک ایسا نشہ ہے، جیسے شراب کا نشہ ہے، جیسے چرس افہیم کا نشہ ہے، جیسے کوکین اور پاؤڈر کا نشہ ہے، جیسے دنیا کے حسن اور جوانی کا نشہ ہے، جیسے روٹی رزق، جو اچھی عیاشی کرنے والی یعنی کہ کھانے پینے کی چیزوں کا نشہ ہے. اس طرح دولت کا نشہ سب سے بڑا نشہ ہے. کیونکہ دولت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کسی کے پاس وہ کہتے ہیں انہوں بھی پر لگ گئے نا، اور تو کوئی روٹی پانی روزی رزق آ گیا، کار کوٹھی آ گئی، انہوں بھی پر لگ گئے. وہ ایک آپ نے جملہ سنا ہوگا. دولت سے انسان دنیاوی طور پر، لاشعوری طور پر کافی امیر ہو جاتا ہے، اور اس کو کافی قسم کے پر لگ جاتے ہیں جو کہ پرندوں کو بھی نہیں، پرندوں کے پاس بھی نہیں ہوتے اڑنے کے پر. وہ سارے اقسام کے پر لگ جاتے ہیں. وہ دنیا جہاں میں امیر ترین اور خوشحال ترین ہو جاتا ہے، دنیا کی ہر چیز کو خرید لیتا ہے. جیسے مقولہ مشہور ہے، دولت ان داتا ان خدا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و علی والدین و آلہ مقربین، شیخ سعدی کے اوپر اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑ رحمتیں فرمائے. انہوں نے فرمایا کہ دولت ان داتا ہے، یعنی خدا دنیا کا خدا ہے. دولت ظاہری طور پر رب نہیں ہے، لیکن وہ دنیا کا خدا ہے. جس کے بعد دولت آ گئی، امیر ہو گیا، وہ دنیا کی ہر چیز کو خرید سکتا ہے. لیکن شیخ سعدی نہیں فرمایا، کیونکہ انہوں نے یہ بحث موضوع چھیڑا تھا، انہوں نے مکمل کیا. انہوں نے کہا دولت سے امیر ترین بندہ بن سکتا ہے، حکمراں بن سکتا ہے، سیاستدان بن سکتا ہے، عالموں کا عالم بن سکتا ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ بن سکتا ہے، بادشاہ بن سکتا ہے، حکومت کر سکتا ہے، مملک عوام کے اوپر حکومت کر سکتا ہے. لیکن وہ دنیا کی عیش و عشرت، حقیقی عیش و عشرت، سکون، آزادی کو خرید نہیں سکتا. روزی رزق بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، قدرت، قبضہ قدرت میں، ہر چیز، موت و حیات، زندگی سب اللہ تعالیٰ کی قدرت میں.
ان چیزوں کو وہ اپنے من دولت سے خرید نہیں سکتا، صرف اپنے من کو، اپنے ذہن کو، اپنے حالات کو، ارد گرد کے ماحول کو خوشحال بنا سکتا ہے، اپنے آپ کو خوشحال بنا سکتا ہے، لیکن وہ کسی پریشانی کے حل کے لیے، اپنی بیماریوں کی صحت کے لیے، دین دنیا کے اندر، اپنے معاملات کے اندر کسی مشکلات کے حل کے لیے وہ اپنی دنیا جہاں کے خزانے، بادشاہ، تخت و تاج بھی دے دے تو وہ اس کو خرید نہیں سکتا، اس کا علاج خرید نہیں سکتا۔ جس طرح کہتے ہیں کلام حق، اللہ تعالیٰ کا، ولیوں کا، نبیوں کا، بزرگوں کا کلام حق، کتابوں کا کلام حق، اس کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدا داد صلاحیت اور رحمت ہوتی ہے کہ جو شخص، عورت، مرد دین دنیا تعلیم کو حاصل کرتی ہے، اس میدان میں نکلتی ہے، اپنے عمر کا حصہ ایک گزارتی ہے اور بہت زیادہ علم و حکمت اور دانائی اور فلسفی اپنے یعنی کہ وہ پڑھ کر ایک قابل ترین دنیا کا انسان بن جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تحفہ انعام ہے اس کے لیے۔ جیسے آپ نے مثل سنی ہوگی کہ حضرت بہلول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عراق کے بہت مشہور ترین سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ ہارون رشید کے دور میں ایک فقیر درویش گزرے ہیں، حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولیوں میں سے ایک بزرگ ترین پڑھی لکھی فلاسفر شخصیت گزرے ہیں۔ ہارون رشید کی اور ان کی ملکہ زبیدہ کی اکثر کتابوں میں، واقعات میں حضرت بہلول کا واقعات، قصص بڑے مشہور و معروف ہیں عراق کے اندر۔ عربی کی کتابوں میں، عربی جامعات میں بھی بہلول کی تاریخ اور اس کے واقعات کو تحریر کیا گیا ہے، بڑا معروف واقعہ ہے۔ حضرت بہلول شعوری اور لاشعوری علم کے ماہر تھے۔ دیکھیں، اللہ کی لاکھوں کروڑوں انبیاء آئے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ مقولہ مشہور ہے، یہ مقولہ مشہور ہے، تاریخ کے اندر قرآن میں کہیں نہیں لکھا۔ کوئی عالم دعویٰ کرے وہ جھوٹا، اس کو علم ہی نہیں، اس کو وہ کسی کلاس میں بھی پاس نہیں ہے، وہ فیل ہے۔ 1,24,000 کا فلسفہ جو ہے نا، یہ صرف ایک فلسفی طور پر نقطہ بیان کیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں کتنے انبیاء اللہ کے آج تک لاکھوں سال سے دنیا میں بھیجے گئے، تشریف لائے، اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا، رکھنا، یہ ہمارا عقیدہ ہے بحیثیت مسلمان، الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اور اسی طرح ان گنت لا تعداد لاکھوں کروڑوں اولیاء اللہ تعالیٰ، صالحین، مفلحین، ناجحین، بزرگان دین، علماء، عالم، مفکر، مفتی، علماء، بزرگ اولیاء اللہ، فقیر اولیاء اللہ، درویش اولیاء اللہ دنیا میں تشریف لائے اور لا رہے ہیں اور ہیں، رہتی دنیا تک یہ سلسلہ، جب تک اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات حکمت، فلسفی اور اپنی بادشاہت، حاکم الحاکمین کی حکم اور امر جاری ہیں، ساری ہیں، اور اس نے دنیا کو، اس زمانے کو چلا رہا ہے مختلف ادوار، رنگ و لون اور اپنی حکمتوں سے۔ وہ اپنے ہر بندے کو یعنی کہ وہ اس سلسلے میں اس نے جاری رکھا ہوا ہے، تو ہر بندے کی علیحدہ علیحدہ صفات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے آپ نے ایک مثل سنی ہوگی کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، دنیا کے اندر بہت پیٹنٹ اور مشہور معروف یہ بات ہے کہ پوری دنیا کے عورتوں، مردوں، بچوں میں جتنی مخلوق ہے، یعنی انسانوں کی، بنی نوع آدم، سب کے ہاتھوں کی لکیروں اور انگلیوں میں فرق ہوتا ہے۔ کسی کی 6، 7، 8 ہوں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، جو فالتو قدرت کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو کوئی پیدا ہو جاتا ہے ایسا بچہ، بچی، عورت، مرد، جس کی انگلیاں زیادہ ہوں یا کم ہوں، لیکن ہاتھ کے حساب سے 5 انگلیاں، 2 ہاتھ، یہ ماشاءاللہ پوری دنیا کے اندر سب کے ہیں، لیکن ہے فرق، اس میں اختلاف ہے۔ اسی طرح جتنے لاکھوں کروڑوں رسول، انبیاء ہے،
ان کی ہر ایک کی صفات، مقامات، رحم، ان کے ادوار، عادات، حکمت، علم کا تجربہ ہے نہیں ہے، ہر چیز کی ادائیگی، قول، اقوال میں بہت فرق ہے۔ اسی طرح جو کتابیں اللہ تعالیٰ کی آسمان سے زمین پر نازل ہوئیں ان انبیاء کے اوپر، ہر کتاب مختلف ہے۔ ہر کتاب میں فلسفہ، نظریات، سیاست، اسلام اور اس وقت کے مذہب جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا وہ صرف اس ہی نبی کو معلوم ہے جس کے اوپر بھیجا گیا ہے۔ جیسے قرآن کی ایک آیت مشہور ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صحف ابراہیم و صحف موسیٰ، صحف موسیٰ و صحف ابراہیم، یعنی کہ اشارہ کیا گیا ایک آیت کے اندر قرآن پاک کی صورت میں کہ موسیٰ کا صحف، صحف کہتے ہیں قرآن کو، اللہ کی آسمانی کتاب کو، جو روح الامین، ملائکہ کے بادشاہ شہنشاہ جبرائیل امین کے ذریعے نبیوں کو اللہ تعالیٰ تعلیم دیتا ہے، حاکموں کا حاکم، تمام شہنشاہوں کا شہنشاہ رب العالمین، اس کو کہتے ہیں صحف۔ عربی میں اس کتاب کو صحف کہتے ہیں، جس کو ہم کتاب اللہ بھی کہتے ہیں، کتاب المقدس بھی کہتے ہیں، قرآن بھی کہہ سکتے ہیں، فرقان الحکیم بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ عربی کے نام ہیں، اللہ کی کتاب کی صفات ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے مختلف نام ہیں، نبیوں کے بھی کئی نام ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارا ایمان ہے کہ 99 صفاتی اسماء مبارک مقدس ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے 99 کروڑ 99 ارب اور ایسے کئی اربوں خربوں اللہ کے نام ہیں، صفات ہیں۔ لیکن جو معروف اور مشہور ہے، جو کتاب مقدس آسمان سے اتریں، اس میں روح الامین جبرائیل علیہ السلام نے زیادہ تر جو نام مشہور ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، رب العالمین اللہ تعالیٰ۔ اگے اس کی صفات ہیں رحمان الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور ذو الجلال والاکرام رب العالمین۔ اس طرح کے تمام اسماء، نام اللہ کے مقدس ہیں، جو مختلف کتابوں میں اور خاص کر اس قرآن آخری کتاب ام الکتاب میں نبی پاک محمد مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کا بھی تعارف کروایا۔ مقصد یہاں کہنے کا یہ تھا کہ ہر چیز میں اختلاف ہوتا ہے، باتوں میں اختلاف، محفل میں اختلاف، مذہب میں اختلاف، باتوں میں اختلاف، انسان، عورتوں، مردوں، بچوں کے ذہنوں میں، ماحول میں، سوسائٹی میں اختلاف، لاکھوں قسم کی محافل سجائی جاتی ہیں، مذہبی ہوں، سائنسی ہوں، تعلیمی ہو، عام ہو، ادب کی ہو، غزلیات کی ہو، فنون لطیفہ ہو، کسی قسم کی محافل ہوں، دینی ہو، اعتباری ہوں، کتاب مقدس کی ہوں، ہر محافل کا اختلاف، مختلف ہونا، یہ قدرتی اور دنیا کے اصول، رواداری اور تہذیب و تمدن کے حساب سے چلا آ رہا ہے۔ اس سلسلے کو ہم نے بنی آدم نے ہی اس کو تقسیم کیا، بنایا۔ ہر دور کا کوئی نبی، جو بھی نبی پیغمبر آیا، کوئی ولی آیا، اس نے اپنے دور اور وقت اور حالات کے، تہذیب و تمدن کے اعتبار، تاریخ کے حساب سے وہ کتابیں لکھیں اور اپنے حالات کو بنایا، سنوارا، چینج کیا، خود بھی عمل کیا، لوگوں کو بھی کرایا۔ یہ صفات تھی ان کی بہت بڑی۔ تو حضرت بہلول کا تذکرہ کر رہا تھا کہ حضرت بہلول کی صفات میں سب سے بڑی صفت یہ تھی کہ انہوں نے فقیری کی زندگی اختیار کی، درویشی اور فقیری کی۔ یہ صفات اولیاء اللہ کے اندر سب سے بڑی صفت اور تعریف ہے اولیاء اللہ کی کہ انہوں نے کبھی عیش و عشرت، بادشاہ، سلطان نے تخت و تاج کی مالک ہونے کی حیثیت سے کبھی عیش و عشرت اور تاج و تاجور اور خزانوں کے مالک ہو کر، یا نواب یا گرو یا فلاں وغیرہ بڑے اعلیٰ اکبر بن کر نہیں دکھایا، درویشی کی زندگی اختیار کی، فقیری اور درویشی۔ فقیری اور درویشی کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑی، بہت اعلیٰ صفت ہے۔ اس کا مقابلہ کرنا اور اس کا مد مقابل ہونا بہت مشکل ہے، اور اس کو سمجھنا بھی، یہ کسی مامعیدہ یا تائیدہ پیودہ توڑے واڑا یا میدان نہیں جس کو آپ فوراً سمجھ لیں گے، پڑھ لیں گے، اس فلسفی علم کے نقطے کو سمجھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین کا یہ بھی ایک چھپا ہوا راز اور ایک اللہ کے صفاتی عوامل، نیک عمل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ فرمائے۔ تو
یہ حیثیت، یہ مقام لینا یا اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے. اس لیے لوگ عام طور پر دنیا کے اندر ہر تہذیب و تمدن قوم ملکوں کے اندر ہر معاشرے میں ہر ملک میں، ہمارے ملک میں غیر ممالک میں لوگ سمپل لائف گزارتے ہیں، جس میں کوئی نواب بن گیا، کوئی بادشاہ بن گیا، کوئی وزیر بن گیا، کوئی گورنر بن گیا، کوئی جنرل بن گیا، کوئی فوج میں آ گیا، کوئی تاجر بن گیا، کوئی فلاسفر بن گیا، کوئی عالم بن گیا، کوئی جامعہ کا سربراہ بن گیا. یہ ایک زندگی کی تہذیب و تمدن کی باغ دوڑ کے اندر جو انسان عورت مرد کوشش کر رہے ہیں، جو بچے بچیاں کوشش کر رہے ہیں، وہ اس اعتبار میں امتحانات میں پاس ہو کر اپنے ترقی سے اعلیٰ مقام حاصل کر لیتے ہیں، جو معاشرے کی ایک زندگی کا حصہ بن کر معاشرے کو چلا رہے ہیں، خود بھی چل رہے ہیں، اپنے گھر بار آل اولاد ملک قوم اقوام کی خدمت کر رہے ہیں، خوشحالی کے لیے، ترقی و شادمانی کے لیے. لیکن جو اولیاء اللہ کا ایک نظام ہے اور نبیوں کا نظام ہے، دین کا نظام ہے، کتاب مقدس کا نظام ہے، اس کا علم و فن اور حکمت کا جو نظام ہے، وہ دنیاوی ان تمام لاکھوں کروڑوں امور جو آپ کو میں نے بتائے ہیں ان سے ہٹ کر ہے. اس لیے کہ جو اس برانچز میں اس فیلڈ میں جاتا ہے، اس کے جو سینکڑوں لاکھوں درجات اور منزلیں ہیں، جب تک وہ منزلیں اور درجات عبور نہیں کرے گا وہ نہیں جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے اس مقرر مقام پر پہنچ نہیں سکتا، نہ اللہ تعالیٰ اس کو مقرر مقام دیتا ہے. یہ آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ آزماتا ہے. جس طرح دولت میں نے آپ کو کہا انسان کو عورتوں مردوں کے پاس جب آئی تھی نا تو اس کی آزمائش بڑھ جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں خوشحال ہو گیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بندوں کو، اپنے بندوں کو بھی آزمانا ہے، اور جو چنے ہوئے بندے ہیں اللہ کے برگزیدہ جیسے انبیاء علیہ السلام، ان کی آل اولاد کو بھی آزمانا ہے، ان کے ماننے والوں کو بھی آزمانا ہے. اور اسی طرح اولیاء اللہ ان کو تو آزما لیا، پاس ہو گئے، اب ان کے آگے اولیاء اللہ کے ماننے والے مریدین اور ان کی آل اولاد عورتوں مردوں سب کو اللہ تعالیٰ نے امتحان میں آزمائش میں ڈال کر پرکھنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک تحفہ انعام ہے. یہ جو باتیں ہیں یہ بہت انکریڈیبل اور امیزنگ باتیں ہیں جن کو میں سمجھا رہا ہوں، جس کو میں نے اپنے سر یعنی کہ لے لیا ہے، اور اس ویڈیو کو، اس پروگرام کو، میسج کو دنیا کا مشہور ترین بین الاقوامی یونیورسل آل وائسز اسپیچز ٹیک ٹیلی ویژن آل کائنڈ ایجوکیشن چیف ایڈوائزر ٹیک ٹیلی ویژن امیزنگ انکریڈیبل ٹاکنگ اسٹوڈیو کے نام سے یوٹیوب انٹرنیشنل انٹرنیٹ گلوبل وائز پوری ورلڈ کے اندر، پوری دنیا کے ممالک میں اس کو وائرل کر رہا ہوں. اپنے فیس بک کے جتنے میرے پیجز ہیں، شہنشاہ جہاں شہنشاہ اعجاز ہے، میں شہنشاہ جہاں شہنشاہ عالمگیر، یوٹیوب شہنشاہ جہاں عالمگیر وغیرہ وغیرہ، ان تمام فیس بک میں شہنشاہ جہاں عالمگیر، اس کے اندر بھی میں اس کو یکے بعد دیگرے لگاتار جب بھی موقع ملتا ہے ان کو شیئر کرتا رہتا ہوں تاکہ لوگوں کو استفادہ حاصل ہو، دین دنیا اسلام سیاست مذہب قرآن اور اللہ نبی اور ولیوں سے واقفیت حاصل ہو، پتہ لگے دنیا کے اندر. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر گمراہی بہت زیادہ ہے. جیسے میں نے بتایا دنیا کے اندر دولت بہت زیادہ ہے، اس طرح گمراہی دولت سے بھی کئی لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ یا ربی من کل ذنب واتوب الیہ. گمراہی بہت زیادہ ہے. اس کا مین مقصد، ایک بات سے شروع کرتا ہوں پھر اس کی آگے لاکھوں کروڑوں باتیں نکلتی ہیں جو بیانات میں شامل ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے. جب تک ہم ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل ہم پر ہو رہا ہے کہ وہ توفیق دے رہا ہے، ہمت طاقت بولنے کی، سمجھانے کی. یہ یوٹیوب ٹیلی ویژن چینل ٹیک ٹیلی ویژن چینل کو جاری ساری کرنے کے لیے دنیا میں پرچار کر رہے ہیں، انٹرنیٹ انٹرنیشنل یوٹیوب چینل کے پروگرام کے اندر، ٹیلی ویژن چینل کے اندر، کہ یہ باتیں جو ضروری سمجھتا ہوں اور ضروری ہیں، اور کتابیں اور اس کے مورخین مصنفین تاریخ کے ہوں، پچھلے حوالوں کے ہوں، پچھلی صدیوں کے ہوں، آنے والی صدیوں کے ہوں، وہ اس کے محتاج ہیں، فقیر ہیں اور جاننا چاہتے ہیں، جانتے ہیں اور بتاتے ہیں. یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں. تو اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی توفیق رحمت سے، تاکہ اجر و ثواب ہمارے ماں باپ پرکھوں کو بھی، پرانے اجداد کو، ہمارے ماں باپ اجداد محترمین مقدسین، ہم پر، ہمارے بال بچوں اہل خانہ پر، ہمارے ملک کے اوپر، ہمارے اہل محلہ جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں ہمارے شہر ہے، جو ہمارا صوبہ ہے، جو ہمارا ملک ہے، مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان، ان کے لوگوں کو بھی ہدایت ہو، ترقی ہو، اور ملک کے اندر ترقی و شادمانی کا دورہ ہو، نہ کہ نفرتوں اور جہالتوں اور گمراہی کا دور ہو.
جو میں بتا رہا تھا کہ گمراہی بہت زیادہ ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ گمراہی کی جڑ شیطانیت ہے، شیطان سے شروع ہوتی ہے. شیطانی ہے، شیطان سے شروع ہوتی ہے. اس کی مثال میں ایک بہت بڑی فلسفی یا قرآن کی بہت بڑی صورت یا آیت یا علامہ اقبال یا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ یا محمد مصطفیٰ رسول اللہ علیہ وسلم یا امام حسن و حسین علیہ السلام مبلغین عالم اسلام العالم و ابو الحسنین علی، جو کہ امیر المومنین پوری دنیا جہاں کے اسلام اور دین کے عالم فاضل بزرگ، حجت اللہ کی حجت، جن کو بہت فقیہ اور مفکر کہا گیا دین اسلام العالمین، قرآن کا، اللہ کی حدیث کا، نبیوں کی حدیث کا. اور امام حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام کے اندر بھی دنیا جہاں کی تعلیمات، علموں کے ہنر اور ہر چیز کا ادب، احترام اور علم آپ کو اللہ تعالیٰ نے خزانے دیے. کیا میں کہہ رہا تھا آپ کو، کیا عرض کر رہا تھا؟ گمراہی، شیطان نے، کیونکہ اپنی ڈیوٹی، اس کو سمجھنا چاہیے ہمیں کہ ازل سے جب سے آدم اور حوا علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بنائے، پیدا کیے اور جنت میں ان کو رکھا، ٹھیک ہے نا. جنت، آپ جنت کا معنی سمجھتے ہیں؟ جنت کسے کہتے ہیں؟ جنت کے لغوی معنی تو باغ کے ہیں. اس کی تشریحات کے اندر لاکھوں کروڑوں معنی آ جاتے ہیں، لیکن مختصر یہ ہے کہ باغ، وہ جنت جو اللہ تعالیٰ نے ایک باغ بنایا اپنے قریب، عرش مولا کے ساتھ قریب ترین بہت بڑا باغ بنایا جس کو جنت کہا گیا. ان باغوں کے اندر اللہ نے درجات رکھے، قسمیں رکھیں: جنت الفردوس، جنت الفردوسین، جنت الاعلیٰ، جنت المقدس، جنت القوثرین، جنت الکوثر، جنت العدن. یہ میں نے 8-10 نام لیے آپ کے سامنے. یہ جنت کے معنی باغ. جیسے ہمارے پاکستان میں کافی باغ ہیں، آپ اس بات کو شاید غور کریں گے تو سمجھ لیں گے میری بات کو، کہ میں آپ کو کوئی فلسفی آسمانوں اور عرش کے مولا کی نہیں اب سمجھا رہا کہ جنت کسے کہتے ہیں. جنت کا مقصد، آپ کا معنی، اللہ کا معنی باغ کا ہے. تو لاہور میں ایک جناح باغ ہے بڑا مشہور، کراچی میں ایک کلفٹن کا باغ ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس باغ ہے. ہمارے ارد گرد کے علاقوں میں مختلف باغات ہیں، جیسے شاہ جہاں عالمگیر نے لاہور میں دروغے کے پاس شاہ جہاں باغ بنایا، جس کو شالامار باغ کے نام سے مشہور ہے، ٹھیک ہے نا. اکبر بادشاہ نے بنایا، زہیر الدین بابر نے بنایا، جلال الدین محمد اکبر شاہ جہاں ہندوستان عالم کا، انہوں نے بنایا. تمام بادشاہوں نے، جتنے بادشاہ دنیا میں گزرے، انہوں نے اپنے اپنے ادوار کے اندر اللہ کے گھر، مساجد کو خوبصورت ترین، مہنگا ترین اینٹوں سے، مستریوں سے، معموروں سے بنایا، اور ساتھ ساتھ باغ بھی بنائے. ہر ایک کا ایک نام رکھا: اکبری باغ، بابری باغ، شاہ جہاں باغ، شالامار باغ، نور جہاں باغ. تو یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ باغ کا معنی باغ. باغ کیا ہے؟ جس کے اندر گلستان، جس میں بہاریں جب آئیں، گرمی ہو، سردی ہو، برفانی ہو، کسی قسم کی ہوں بہاریں، 12 مہینوں کے اندر جو 12 بہاریں ہیں اللہ تعالیٰ کے موسم بنائے ہوئے ہیں، ان بہاروں سے حالات سازگار رہتے ہیں. حالات وقت کے موجودہ بڑے سازگار رہتے ہیں. کس طرح؟ اب ایک بادشاہ نے بنایا باغ، تو لازمی بات ہے اس کی کئی رانیاں ہیں، کئی شہزادیاں ہیں، کئی نوکرانیاں ہیں، کئی باندیاں ہیں. اس نے کھانا پینا ہے، عیش کرنا ہے، کوئی ٹہلنا ہے، کوئی کودنا ہے، کوئی بھاگنا ہے، کوئی ورزش کرنی ہے، کوئی کچھ کرنا ہے. تو وہ اپنے بنائے ہوئے باغ میں اپنے لیے جو بناتا ہے، اس کے اندر ٹہلتا جاتا آتا، کھاتا پیتا، رانیوں سے کھیلتا ہے، وہ عیش کرتا ہے. اپنی راحت اور زندگی کے لیے اس نے بنایا، ٹھیک ہے نا. آپ کو جیسے باغ سے مشابہت دے رہا ہوں کہ وہ اس نے بنایا، اس میں رہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے باغ بنایا اپنے عرش مولا، عرش العظیم کے قریب ترین، یا عرش کے نیچے کہہ لیں یا عرش کے قریب کہہ لیں. تو یہ باغ کے اندر مختلف درجات ہیں. اب وہ درجات جو ہیں، درجات کے میں نے درجے، چڑھنا، سیڑھیاں، پوڑیاں. درجات کسے کہتے ہیں؟ پوڑیاں، سیڑھیوں کو. اب میں نے جانا جنت الفردوس میں، تو جب مجھے حکم ہوا کہ اتنی پوڑیاں، سیڑھیاں میں چڑھ جاؤں،
تو وہ میں چڑھ گیا جنرل فردوس آ گئی، سیر کی، کھایا پی عیش کیا. پھر آگے جناب علی جنت کوثر میں جانا ہے، تو وہ جناب علی اتنی پوڑیاں انہوں نے بتایا اتنے درجے چڑھ جاؤ تو اس منزل پر پہنچ جاؤ گے. تو میں جنت الکوثر کی منزل عبور کر کے جنت کے کوثر کے اندر چلا گیا، کرتا کرتا تمام جنتیں عبور کر گیا. تو یہ میرا معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور فرشتوں مقرب جو عرش معلیٰ کے ساتھ ملحق منسلک ہیں خدمات میں، ان کے ساتھ ہے. اب اس تعلق سے اللہ تعالیٰ رب العالمین نے کیا ہم کو بھیج دیا کہ باغ جو بنایا، اس باغ میں کئی درجات ہیں، کئی باغات ہیں، لاکھوں کہہ لیں، کروڑوں کہہ لیں، اس کی حد کوئی نہیں ہے. نہ قرآن پاک کے اندر لکھی ہے، نہ بائبل میں، نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ صحف عیسیٰ، نہ موسیٰ، ابراہیم، نہ صحف آدم. کسی نبی کی تعلیمات کی کتاب میں یہ ثابت نہیں کوئی کر سکتا کہ باغ کی لمٹ، حدود، رقبہ، اس کی کوئی چیز لکھی نہیں. ہر جگہ یہی فرمایا کہ جنت بہت وسیع ہے، بہت وسیع. اب اللہ تعالیٰ کا کلمہ کہا ہوا ہے جو قرآن پاک میں ہم سب کو ہدایت دیتا ہے. جنت کی حد کوئی نہیں، اس کی منزلیں ہیں، درجات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے درجات و منزلیں اپنی کتابوں کے علم کے اندر بھی رکھے. سب سے پہلے ہمارا واسطہ اور جو واہ پڑتا ہے دنیا کے اندر، جب ہم پیدا ہوتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں، اپنی ماں باپ کی گود میں پڑھتے ہیں، آ با سا تا سا، ٹھیک ہے نا جی، اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ، الف بے پے تے سے. ہم چھوٹے سے تھے، امی ابو مارتے تھے، ہم روتے تھے. کیوں روتے تھے؟ پڑھتے نہیں تھے، غفلت کرتے تھے، جاہل تھے، بچے تھے، معصوم تھے. ماں باپ ہمیں عیاشی میں لگا دیتے تھے. کیا عیاشی میں؟ کھاؤ پیو عیش کرو جناب علی، کھلونے لائے، فلاں لائے، یہ لایا وہ لایا، اور ان کو مارنا وغیرہ نہیں. کیوں؟ بچوں کو مارنا ویسے ہی جرم ہے. معصوم ہوتے ہیں بچے ماشاءاللہ، ہر گھر کا، ہر قوم کا، ہر فرد کے بچے معصوم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں کریں معصومین پر. تو یہ چیز ہمیں سکھلائی گئی. سب سے پہلے ہمیں واسطہ کتاب سے پڑتا ہے. اب کتاب کے علم کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے جنت کیا ہے، دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، ارکان دین کیا ہے، دین دنیا کیا ہے، اور دنیا کے امور، اطوار، ادبار، ہر چیز کا علم آہستہ آہستہ ہوتا رہتا ہے. کیوں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا علم ہے، علم کی کئی شاخیں ہیں. علم دینی ہے، علم سیاسی ہے، علم سائنسی ہے، علم ٹیکنالوجی کا ہے، علم دور جدید کا ہے، علم دور قدیم کا ہے، علم سائنسی ہے، علم نجومی ہے، علم نجومیات ہے، علم عددی ہے، علم حروفی ہے. علم کی کئی قسمیں نکلاتی، سینکڑوں قسمیں. پھر ہر سینکڑوں اقسام کے اندر کسی ایک قسم کو لیں گے تو اس میں پھر کئی قسمیں نکل آئیں گی. اس طرح اگر ہم تقسیم کرتے گئے 1 2 3 4 سے 100 تک، 100 سے 1000 تک، 1000 سے 2000، 10,000، 20,000، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، پدموں، خربوں، پدموں علم علوم کی قسمیں نکل آئیں گی، جس تک پہنچنا کسی کی بھی ہمت کا یعنی کوئی کارنامہ یا کمال نہیں ہے، نہ ہی پہنچ سکتا ہے، نہ ہی ایسا کوئی معاملہ آج تک ہوا. جیسے میں نے آپ کو بتایا جنت کی وسعت کا تعلق کسی کتاب کے حدود کے آیت کے اندر دکھا دیں، پوری دنیا کے علماء و مفکرین، بادشاہوں، شہنشاہوں کو میرا چیلنج ہے انشاءاللہ تعالیٰ، پوری دنیا کے دینی مذاہب کے ڈاکٹر، پروفیسر، یونیورسٹیوں کے، جامعات کے ہوں، حکومتیں کر رہے ہوں، کہ بتائیں دنیا جنت کا حدود اربع کیا ہے، جنت کا اصل نام کیا ہے، جو جنت کا نام اللہ تعالیٰ لیتا ہے وہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جنہ کہہ دیا، بس جنہ کے میں نے باغ. آگے باغ کی جو قسمیں بتا رہا ہوں وہ بہت ساری ہیں، وہ بھی انشاءاللہ کسی موضوع کے اوپر، کسی ٹاپک کے اوپر بیان کروں گا. جنت کے متعلق تمام تعریف اور اس کا تذکرہ، اس کا موضوع سبق ایک رکھ کر آپ کو جنت کے متعلق باتیں انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا. جنت کیا ہے، کیسی ہے، کہاں ہے، کیسی نہیں ہے، اور کیا اس کے تعلقات ہیں اللہ اور نبی سے اور فرشتوں سے، اولیاء اللہ سے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو بتا رہا تھا کہ ہمارا واسطہ کتاب سے پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں کان ادھر سے پکڑ لو، کان ادھر سے پکڑ لو، پیچھے سے پکڑ لو، آگے سے پکڑ لو، کچھ بھی کر لو، ہمیں پڑھنا پڑتا ہے. پڑھائی کے بغیر گزارا نہیں ہے. دنیا کے کسی بھی کونے نکر میں، ملک میں، عربی ہو، انگریزی ہو،
کسی مامد مملکت ہو تمہارا، چاہے ماما بادشاہ ہو، چاہے تمہاری خالہ پھوپھی ملکہ ہو، تمہارا چاہے باپ بادشاہ ہو دنیا جہاں کا، پھر بھی پڑھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. پھر آتا ہے ہنر. ہنر سیکھنا پڑتا ہے، پڑھنا بھی پڑتا ہے، ہنر بھی سیکھنا پڑتا ہے. پڑھ کر پڑھاکو اور پڑھا لکھا بن کر پڑھائی کر سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے اور کئی ہنر سیکھ سکتا ہے. اور جو ہنر سیکھ لیتا ہے وہ بے روزگار نہیں رہتا. کسی بھی قسم کا ہنر سیکھ لے وہ بے روزگار نہیں رہتا. وہ اپنے دن رات کی روزی روٹی کمائی دنیا کے رہنے سہنے کے اندر اپنے ماں باپ کے لیے، بزرگوں کے لیے، بزرگان دین کے لیے، اپنے بال بچوں اہل خانہ ازواج عورتوں مردوں کے لیے، بہنوں بھائیوں کے لیے، سب کے لیے روزی رزق کما سکتا ہے. اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں. لیکن حلال روزی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہمارا تمہارا مغالطہ ہے لوگوں کا، ہر فنکار کا، ہر جادوگر کا، ہر قسم کے علم رکھنے والے فلاسفر کا. کوئی بھی دنیا کا شہنشاہ ہے، مہاراجہ ہے، راجہ ہے، جوان ہے، مسٹر انڈیا ہے، مسٹر پاکستان ہے، مسٹر یونیورسل ہے، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ روزی رزق روٹی کھانے کے بغیر کو گزارا ہو سکتا ہے، بغیر کھانا پینا روٹی پانی چائے پانی وغیرہ وغیرہ ہر چیز کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا. اس کے لیے انسان کے اندر جو ٹیلنٹ اور قابلیت ہونی چاہیے، سب سے پہلے کتاب سے واسطہ جو ماں باپ کی گود سے ہمیں تعلیم ملتی ہے وہ، اور پڑھائی، اور پھر ہنر. پھر انسان کی اپنی تعلیم اور قابلیت، اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خدا داد صلاحیتیں پیدا کی ہیں وہ اس سے تجربہ اور اس سے وہ استفادہ حاصل کر کے آگے بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی اتنا جوان ہوتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا فنکار ہے جو ہندوستان پاکستان میں 200 سالہ تاریخ کی بات کر رہا تھا آپ کو، فلم انڈسٹری کی، آرٹسٹ ڈویژن کی، پوری دنیا کی بات کر لیں، ہالی ووڈ کی کر لیں، انگریزوں کی کر لیں، یہودیوں کی کر لیں، اسرائیل کی کر لیں، سکھوں کی، ہندوؤں کی، پاکستانیوں کی، چائنا کی، جاپان کی، آسٹریلیا کی، روس کی، کسی ملک سے بھی جو تعلق رکھتے ہیں، وہ کم سے کم اس میں 100 150 200 سال ان کا ایک تاریخی ریکارڈ ہے. کیونکہ یہ جب سے کیمرہ آیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس دور اس تعلیمات کے اندر بیسک چیز جو ہے وہ کیمرہ ہے. جب کیمرہ آیا تو فلمیں بننی شروع ہوئیں، ٹھیک ہے نا جی، ڈاکومنٹری، جغرافیہ وغیرہ، پوری ورلڈ میں یہ متعارف آہستہ آہستہ یکے بعد دیگرے اپنے طور طریقے اور اعتبار اور تعلیم کے حساب سے اپنے میدان میں فیلڈ میں یہ آیا، بڑا اور پوری دنیا میں پھیل گیا. جی میری چائے ٹھنڈی ہو گئی، ویسے بھی ٹھنڈ ہے بہت، آج سردیاں شروع ہو گئی ماشاءاللہ، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. شکر. تو یہ بات بتا رہا تھا کہ موسموں کے حساب سے، دنیاوی اعتبار سے، ہر لحاظ سے، تمام اعتبار سے، ڈاکومنٹری کے اعتبار سے، ہر چیز کے اصول ضوابط قوانین ہوتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں، مقصد غرض غائز ہوتی ہے. لیکن اس کی تعلیم، پڑھنا پڑھائی پہلے ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر یہ خدا داد صلاحیتیں، رحمتیں اللہ کے کرم فضل ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے فنکار پڑے ہوئے، بہت بڑے بڑے فنکار پڑے ہوئے. اگر کوئی شخص یا عورت مرد یہ دعویٰ کرتا ہے اس نے یہ فن کیا ہوا ہے، جیسے آج کل ٹیلی ویژن جب سے کیمرہ آ گیا ہے، دنیا جہاں میں لاکھوں کروڑوں انہوں نے فلم، افلام، ڈرامے، فلمیں، میسج، پیغام، دنیا جہاں نے ہر انسان نے کوشش کی پھیلانے کی، تعارف کرانے کی. کسی نے کوئی آلہ ایجاد کیا، کوئی الیکٹرک کا، سولر سسٹم کا، کوئی دنیاوی اعتبار سے زمینی آلہ، کوئی گاڑی، کوئی جہاز، کوئی جناب علی کھانے پینے کی چیزیں ایجاد کی وغیرہ وغیرہ، کوئی افلام تیار کی، ڈاکومنٹری تیار کی، جغرافیہ طور پر ویلڈ کی، اینیمل کی، جو ہر لحاظ سے وہ اس نے شائع کر دی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام فیلڈ کے اندر بھی تعلیمات کا ہونا، پڑھنا لکھنا، سمجھ بوجھ بہت ضروری ہے. کوئی فیلڈ ایسی نہیں جس میں تعلیمات نہیں ہے. تو ہر فیلڈ کے لیے
ایک رستہ ہے، ایک بنیاد ہے، ایک تعارف ہے، ایک استاد ہے، ایک کتاب ہے، ایک معلم ہے، پڑھنے والے لوگ ہیں اور پڑھانے والے، سمجھنے والے، پھر اس کیٹیگری اور عمل کے اندر، فیلڈ کے اندر ہم لوگ قدم رکھتے ہیں، چلتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو، اپنے ماحول کو، جس فیلڈ میں ہم کر رہے ہیں اس کو سنوارتے ہیں، سنبھلتے ہیں، تاکہ اچھے طریقے سے اس کو بنائیں اور آگے پیش کریں۔ یہی فلم ہے، اسی کو فلم کہتے ہیں۔ فلم چاہے آپ ڈاکومنٹری بنائیں، فلم چاہے آپ جغرافیہ کی بنائیں، فلم آپ چاہے حساب کتاب کی بنائیں، فلم چاہے آپ اپنے آپ پر اپنی فلمیں بنانا شروع کر دیں۔ جیسے میں یہ ویڈیو میسیجز اور یہ ٹوٹل جو 1000 ٹاپک سے میں نے 10,000 ٹاپک پر لے جانا ہے انشاءاللہ تعالی، 1000 ٹاپک میرے مکمل ہونے والے ہیں، اور ان ٹاپک کے اوپر ایجوکیشن فیلڈ کے اندر جتنی فیلڈز ہیں ان کے اوپر آپ باری باری انشاءاللہ تعالی دیگرے یکے بعد دیگرے جو موضوعات سامنے آ رہے ہیں، جو دنیا میں درپیش ہیں لوگوں کے ساتھ، مسائل جس کے ہیں، حل ہیں اور جن کے حل کرنے والے ہیں، ان موضوعات پر یہ باتیں کر رہا ہوں۔ اور وہ پیغامات میں نے پوری دنیا کے اندر انٹرنیٹ ورلڈ وائڈ ڈویژن جو یوٹیوب چینل کے اعتبار سے میرا چینل چل رہا ہے، دی آل وائسز ٹیک ٹیلی ویژن، آل کائنڈ اسپیچز ایجوکیشن چیف ایڈوائزر ٹیک ٹیلی ویژن امیزنگ اینڈ انکریڈیبل ٹاکنگ اسٹوڈیو۔ تو یہ بار بار میں اپنے پیجز فیس بک کے اوپر شاہ جہاں، شہنشاہ جہاں، شاہ جہاں عالمگیر، شہنشاہ جہاں اعجاز شہنشاہ، شہنشاہ اعجاز احمد دلباغ محمد المصطفیٰ کے نام سے پیجز کے اوپر متعارف کرا چکا ہوں عرصہ دراز سے، اور 40 سال سے انٹرنیٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خدا داد صلاحیتیں دی ہوئی خداوند قدوس رب العالمین کی ایک حقیر فقیر بندہ ہونے کی خدمت اور سروس کر رہا ہوں، اور ہیومنائٹی کے لیے، فار ہیومنائٹی، ہیومن نیشن، فار اخوت الاسلامیت العالمیہ، فار اخوت الانسانیہ العالمیہ، فار پیس اینڈ جسٹس، لو اینڈ برادرہڈ کے طور پر یہ پروگرام کو نشر کر رہا ہوں، جاری کر رہا ہوں، دے رہا ہوں، بنا رہا ہوں لوگوں کے اندر، ہر ماحول میں، ہر موسم میں، ہر اعتبار سے، ٹریڈیشنل طور پر، جو اپنا کلچر طور پر، تہذیب و تمدن کے حساب سے، مذہبی طور پر، سیاسی طور پر، ہر حیثیت سے اس کو پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ آپ لوگوں کو پسند آئے، ویلکم کریں، موسٹ ویلکم کریں، اور لو کریں، دعائیں دیں، دعائیں کریں، اور نمازیں پڑھیں، عبادتیں کریں، اللہ کا، دین دنیا کا اور نیک لوگوں کا جو مشکور ہیں، ہمارے مرشدین ہیں، ماں باپ ہیں، اجداد ہیں، ہمارے استاذہ ہیں، پیر و مرشد ہیں، سب کو لیے دعائیں کریں، اللہ ان پر لاکھوں کروڑوں اور ہم سب پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں انعام کرے۔ تو کیا تعلق ہوا کہ ہر چیز کا تعلق کتاب سے ہے، علم سے، عمل سے، کردار سے۔ ان چیزوں کے لیے، مجموعے کے لیے، سب سے پہلے ماں باپ کی گود میں، پڑھے لکھے ماں باپ کی گود میں ہمیں تعلیم ہی ملتی ہے۔ تعلیم کتابوں سے آتی ہے۔ کتابیں کہاں سے آتی ہیں؟ ان میں بیشتر لاکھوں کتابیں تو ہمیں آسمان سے اللہ تعالیٰ روح الامین جبرائیل کے ذریعے بھیجی، لاکھوں کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء اللہ پیغمبروں نے جو لکھی وہ کتابیں جاری ساری رہیں دنیا میں اور رہیں گی، لاکھوں کتابیں جو ہم لوگوں نے، آپ لوگوں نے جامعات میں پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، بنا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اس طرح یہ سلسلہ جاری اور جاری ساری رہے گا۔ اور یہ جو اب کا جو ماحول ماڈرن جس کو بولتے ہیں، دی گریٹسٹ ماڈرن سائنس اینڈ سائنسٹس ایجوکیشن ٹیکنالوجی فیلڈ جو ہے، ماڈرن جنریشن کی جو فیلڈ ہے، وہ یہ یوٹیوب، انٹرنیٹ، انٹرنیشنل ورلڈ وائڈ گلوبل وائڈ ڈویژن ہے، فیس بک ہے، انٹرنیٹ، انسٹاگرام ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ انٹرنیٹ جو ہے یہ مین فیلڈ ہے، جو کہ اب اس وقت پوری دنیا میں گھر گھر میں، لاکھوں کروڑوں خربوں لوگوں کے گھروں میں، ہاتھوں میں، موبائل میں، میسیجز میں، مانیٹر پر، کمپیوٹر میں، LED پر، ٹیلی ویژن پر، افلام کے اندر، ہر جگہ یہ یوزیبل اور آپ کے لیے کارآمد اور برآمد ہے، اور یہ درآمدات برآمدات ہر کاروبار میں، ٹیکنالوجی فیلڈ کے اندر، پڑھائی میں، تعلیم میں یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں، حتیٰ کہ مذہب کے اندر بھی یہ چیزیں شامل ہو گئی ہیں۔ آپ کہیں گے مذہب کا ان باتوں سے کیا تعلق ہے؟ تو وہ بے وقوفی، جہالت کی باتیں تو ہر کوئی کر لیتا ہے، بعد میں پھر شرمندہ ہوتا ہے جب اس کو سمجھایا جائے، بعد میں وہ بولتا ہے میاں میں، جیسے مٹھو ہے نا جی، طوطا ہوتا ہے نا جی، طوطے کو آپ پیار کریں، اس کو پالیں، تو آپ کو 6 مہینے سال لگ جاتے ہیں اس کو تعلیم دیتے ہوئے، پھر وہ پڑھنے لگ جاتا ہے، اس کو آپ نے اذان سکھا دی، قرآن سکھا دیا، 2 سپارے سکھا دیے، کچھ آیتیں سکھا دی، تو وہ ٹیں 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 کرتا ہے، وہ قرآن پاک بھی پڑھے گا، کلمے بھی پڑھے گا، اذان بھی پڑھے گا، وہ ہے تو طوطا ہی رہے گا۔ قرآن نہ اس کو سمجھ ہے قرآن میں ہے کیا، کس کی کلام ہے، کیا کر رہا ہے، اسے یہ پتہ ہے
یہ میرا مالک ہے، یہ میرے لوگ ہیں، یہ میرے سنبھالنے والے پالنے والے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں ان کے ماحول میں وہ بیٹھا ہوا بسا ہوا ہے، تو وہ سیکھ لیتا ہے۔ اس میں کم سے کم ایک پیریڈ 1-2 سال کا لگ جاتا ہے، بعض دفعہ 10 سال بھی لگ جاتے ہیں جانوروں کو، طوطوں کو، پرندوں کو تعلیم دیتے ہوئے، لیکن وہ رہتا ٹیٹا ہی ہے، اسے طوطا ہی کہا جاتا ہے۔ اب کھوتا ہے، کھوتے کو کتنا بھی سمجھا لیں وہ کھوتے کا کھوتا ہی ہے۔ وہ مثال مشہور ہے جی، موڑ کھیڑ کے آخر کار کھوتا